السلام علیکم احمد ٹی وی کے دوستوں، میں ہوں محمد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے کہ ملازمت شوق ہے یا مجبوری۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کا سہاگ مرد اور مرد کا سہاگ ملازمت ہے، مگر زمانہ بدلا تو حقیقتیں بھی بدل گئیں۔ اب مرد کے ساتھ عورت کا بھی سہاگ کسی حد تک ملازمت بن گیا ہے۔ عمومی طور پر گھریلو پریشانیوں، مہنگائی، بڑھتے ہوئے اخراجات جیسے عوامل نے خواتین کو بھی خاصے ذہنی اور جذباتی دباؤ سے دوچار کر دیا ہے۔ بہرحال، خواہ ملازمت مجبوری ہی کے تحت ہو، صلاحیتوں کے اظہار، شوق کی خاطر، فراغت کی دوری کرنے یا پھر کچھ دکھانے کے عزم کے لیے خواتین کو بھی 9 تا 5 یا 7 تا 2 کے دفتری اوقات کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ موجودہ دور میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ملازمت کر رہی ہے۔ مختلف اداروں میں مختلف ماحول کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ عموماً تدریسی اداروں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہاں نسبتاً اچھا اور بہتر ماحول بھی میسر ہوتا ہے، لیکن ان دفاتر، اداروں، فیکٹریوں وغیرہ میں جہاں بھی مرد خواتین کی تعداد تقریباً برابر ہو ہے، خواتین کے کام کی نوعیت کیسی بھی ہو، تعیناتی چاہے اہم اعلیٰ عہدے پر ہو یا کسی ماتحت کام کر رہی ہو، اپنے دائرہ کار، اختیار اور ذمہ دار کو سمجھنا، ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کر ادا کرنے کو ضروری ہوتا ہے۔ اور اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین زیادہ توجہ اور ذمہ دار سے اہم فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ بہرحال، آپ خواہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، اس میں اظہار کے 2 رخ ہوتے ہیں: ظاہری رخ اور استعدادی کار۔ ظاہری رخ وہ ہے جس میں آپ کو واضح قطع ہر ایک کے سامنے ہوتی ہے اور اس ضمن میں سب سے اہم لباس کا انتخاب ہوتا ہے۔ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے لباس کے انتخاب میں بھی کئی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے لباس کی خراش تراش ایسی نہ ہو جس میں جسم کا خد و خال نمایاں ہو، شرٹ بہت چھوٹی، اونچا ٹراؤزر اور شانوں پر لٹکا ہوا دوپٹہ بلا وجہ اس کو اپنی جانب متوجہ نہ کر رہا ہو۔ ایسا ہی کچھ معاملہ جیولری کا بھی ہے۔ لباس کی مناسبت سے ہلکی پھلکی جیولری کا استعمال شخصیت میں نکھار اور وقار پیدا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح میک اپ کا بھی معاملہ ہے۔ تیز میک اپ کی بجائے سادہ میک اپ آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ خود کو بھی فریش رکھیں اور لوگ بھی پلٹ پلٹ کر نہ دیکھیں۔ گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ ضروری امور کی انجام دہی میں جن لوگوں سے بھی واسطہ پڑے محض کام کی باتوں تک محدود رہیں۔ خصوصاً مرد سے گفتگو بلا وجہ غیر ضروری باتوں سے اجتناب بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صرف کام کی باتوں تک محدود رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مزاج میں تلخی اور بد مزاجی کا عنصر شامل ہو۔ دوران گفتگو خوش اخلاقی، نرمی، دھیما پن اس بات کی علامت ہے کہ آپ سماجی معاملات سے برتنے کے ڈھنگ سے بخوبی واقف ہیں۔ دفتر میں چاہے آپ اعلیٰ افسر ہیں یا ایک رکن، اپنا طریقہ کار ایسا رکھیں کہ ہر کوئی آپ سے اس حد تک بے تکلف نہ ہو کہ آپ نجی معاملات میں مداخلت کرنے لگیں، اور نہ اس قدر انجان ہو کہ دفتری امور میں کسی بھی وقت آپ کے اجنبی ہونے کا گمان ہو۔ یاد رہے، کامیاب زندگی کا ایک راز یہ ہے کہ ہر معاملہ میانہ روی سے اختیار کیا جائے۔ اس طرح کئی مسائل سے آپ کا حل نکل سکتا ہے، اور یہ بھی 100% حقیقت ہے کہ جب تک ایک خاتون خود لچک ظاہر نہ کرے، کوئی بے تکلف کی جرات نہیں کرتا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہنے کے بجائے اپنے کام میں مہارت دیں تاکہ آگے بڑھنے کے بہتر سے بہتر مواقع مل سکیں۔ نیز اگر ادارے کی پالیسی سے اختلاف ہو، ہر جگہ ہر کسی سے بات نہ کریں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اور دفتری سیاست، گھریلو سیاست سے کسی بھی طرح کم خطرات نہیں۔ تمام احتیاطیں اپنی جگہ، لیکن نامواقف حالات میں ملازمت کو کبھی بھی مجبور نہ بننے دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اگر ایک در بند ہوتا ہے تو دوسرا در کھل جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو سے بھی ضرور اپڈیٹ ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔